الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اعلان کروایا کہ تمہیں اصل محبت اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے، کہ وہی تمہارا محسن ہے، وہی تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے دوسرا اعلان فرمایا اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے نا تو پھر اللہ کو بھی تم سے محبت ہونی چاہیے۔ تالی تو دو ہاتھوں سے بجتی ہے، تو اللہ کی محبت تم سے کیسے ہوگی؟ فرمایا وہ اللہ کے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کر دو، نبی کی ادا کو، نبی کے طریقے کو، نبی کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ۔ محبوب کی ادائیں اللہ کو محبوب ہیں، اللہ تمہیں محبوب بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، اور فرمایا نبی کی اتباع کرو اللہ تمہیں محبوب بھی بنائے گا۔ نمبر 2، تمہاری کمی بیشی کے اعتبار سے گناہ بھی معاف کرے گا۔ اور اسی کے ساتھ پھر ذکر کر کے فرمایا دنیا میں اطاعت اللہ کی کرو، اللہ کے رسول کی پھر اگر سچے مومن ہو تو، اور اگر اس سے ہٹو گے تو پھر کافرین منکرین میں شامل ہو۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، بے شک دعوے کرتے رہو مجھے اللہ سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، دعووں کے ساتھ کام نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں حقیقت نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا قل نبی اعلان کر کے کہہ دیجئے ان کنتم اگر ہو تم تحبون محبت کرنے والے اللہ سے، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو فاتبعوا تم سارے کے سارے اتباع کرو، پیروی کرو، نی میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی ان کو بتاؤ اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یحبب محبت کرے گا، محبوب بنائے گا کم تمہیں اللہ محبوب کی اتباع سے اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ نمبر 2، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور وہ رب معاف کر دے گا تمہارے ذنوبکم تمہارے لیے تمہارے گناہ۔ واللہ اور اللہ رب العالمین غفور بخشنے والا ہے، رحیم بڑی رحم کرنے والا ہے۔ قل نبی اعلان کر کے کہہ دو یہ بھی دنیا والوں کو بتا دو اطیعوا اللہ اللہ ہی کی اطاعت کرو، والرسول اور اللہ کی اطاعت اللہ کے حکم کی کرو تو رسول کی اتباع بھی کرو، اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر تم لوگ روگردانی کر دو اس سے، اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت سے ہٹ جاؤ تو سنو فَإِنَّ اللَّهَ پھر بے شک اللہ رب العالمین لا یحب
محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا ہے الکافرین، ایسے منکروں کو۔ اللہ ہمیں اس انکار سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کی قدرت عظیم کا ذکر آپ نے پرسوں ترسوں کے درس میں سنا کہ اللہ بڑی طاقت والا، قدرت والا، جسے چاہے تحت شاہی پہ بٹھا دے، جسے چاہے تحت شاہی سے اتار کر جیل میں ڈلوا دے۔ یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کی طاقت ہے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر کے رکھ دے، یہ اس کی طاقت ہے۔ فرمایا اسی کی طاقت ہے، رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، دن کو رات میں، بے جان سے زندہ چیز پیدا کر دیتا ہے، یہ اس کی بڑی طاقت ہے۔ توبہ، بے جان نطفہ ہے، اس سے زندہ انسان پیدا ہوتا ہے، اس کی بڑی طاقت ہے، اور زندے سے وہ بے جان بھی پیدا کر دیتا ہے، یہ اس کی طاقت ہے۔ اور جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اللہ کے ہاتھ میں بیدک الخیر، خیر ہی خیر ہے۔ تو پھر محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اتنی بڑی طاقت والا، اتنی بڑی قوت والا، اتنے بڑے احسان والا، اصل محبت کا مصداق اور محور اللہ کی ذات ہے۔ عقل کا بھی تقاضا ہے، جس نے ہمیں وجود بخشا، محبت اس سے ہو۔ جو ہمارے جسم کا مالک ہے، محبت اس سے ہو۔ جو ہمیں طرح طرح کا کھلاتا ہے، محبت اس سے ہو۔ جو ہمارے اوپر طرح طرح کے انعام کرتا ہے، محبت اس سے ہو۔ جو ہماری حفاظت کرتا ہے، محبت اس سے ہو۔ اصل محبت کا محور اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر اللہ کے بعد محبت ہے، تو آج کی آیت میں اللہ کے بعد اگر محبت ہے تو اللہ کے رسول، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، کہ وہ اللہ کا بالکل قریب ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ پھر اس کے بعد کل کی آیت میں آپ نے سنا کہ پھر محبت ہو تو مومنوں سے ہو۔ مومن کو مومن سے محبت ہونی چاہیے کہ ہم عقیدہ تو ہے، ہم آہنگی تو ہے، ہم مذہب تو ہے، تو کافر کے ساتھ دوستی نہ کر۔ کل آپ تفصیل سن چکے تھے۔ تو اصل ذات محبت کے تقاضے والی اللہ کی ہے۔ پھر اللہ کے ماننے والے بندوں سے محبت کر، پھر بندوں سے بھی زیادہ محبت امام الانبیاء سے کر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں اچھا انداز اختیار کیا، وہ لمبا انداز ہے اس کا، وہ ذکر کر کے آئے، فرمایا مومن کو مومن سے محبت ہونی چاہیے، تقاضا یہی ہے، ایمان تب ہوگا۔ بلکہ مومن کو مومن کے لیے زار نہیں ہونا چاہیے، نقصان دہ نہ ہو مومن کے لیے، یہ ایمان کا اگلا درجہ۔ پھر امام بخاری آگے باب قائم کر کے آئے، کہتے ہیں مومن کو مومن کے لیے مواسات، غمخوارگی والا ہونا چاہیے، ہمدرد ہونا چاہیے، نفع دینا چاہیے، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ۔ پھر فرمایا مومن کو اپنی ذات سے بھی محبت محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایک تو مومن کو مومن سے محبت اس کو نقصان نہ دے، یہ بھی اچھا انداز، اور اس سے بڑھ کے مومن کو میں نے نفع دینا ہے مسلمانوں کو، یہ اور اچھا۔ اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو، اپنی ذات سے بھی اس کو آگے سمجھ، اپنے سے بھی آگے۔ اور وہ پھر آگے ایک اور انداز بھی کیا، پھر نبی کے تعلق والے، نبی کے ساتھ جڑنے والے، نبی کے اوپر قربان ہونے والے انصار اور مہاجرین سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اب نبی سے محبت زیادہ ہو، اصل محبت اللہ سے ہے، اور آیت میں اللہ نے ذکر کر کے بھی فرمایا کہ مجھ سے محبت کرتے میرے محبوب کی ادائیں اپناؤ، میرے محبوب کی ادا اپنا، اپنے سے زیادہ محبت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی جان سے تجھے نبی سے زیادہ محبت ہو،
لیکن دعوے میں بڑا آسان ہے، یہ کبھی کبھی تقابل میں سے سمجھ آتا ہے۔ دعویٰ تو ہم کہتے ہیں نبی سے جان بھی قربان ہے، یہ کہہ دیتے ہیں نبی سے زیادہ محبت اپنی جان سے زیادہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک، اللہ کے نبی نے فرمایا، میری ذات اسے اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، تمام مخلوق سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ تو اپنی ذات سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، کل کائنات سے زیادہ محبت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اور یہ ویسے کہنا میں نے عرض کیا ہے آسان ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس وقت پرکھا جائے گا، ایک طرف اللہ کے نبی کا حکم ہے، ایک طرف والدین کی بات ہے۔ والدین کسی بدعت کا کہتے ہیں، کسی شرک کا کہتے ہیں، غلط طریقے کا کہتے ہیں، غلط رواج کا کہتے ہیں، غلط رسم کا کہتے ہیں، کسی گناہ کے حوالے سے کہتے ہیں بچے یہ کر، اس وقت ایک طرف اللہ کا نبی کا فرمانا ہے۔ اب پتہ چلے گا محبت نبی سے ہے یا والدینوں سے زیادہ ہے۔ اب یہ والدینوں کو کہہ دے ابو جی یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ بدعت ہے، یہ ہمارا طریقہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے، ادھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہتا ہے۔ اگر یہ بات ان کی چھوڑ کر نبی کی بات مانی، معلوم ہوتا ہے نبی سے محبت زیادہ ہے۔ اولاد کا بھی کہہ دیتی یہ کرنا ہے، اس وقت مقابلے میں شریعت کہتی، اللہ کا نبی کہتا نہ کرنا، یہ گناہ ہے۔ اب تقابل میں آئے گا کہ والدین اب اولاد کو چھوڑ کر کہتا ہے نہ بچو نبی کی بات تم بھی مانو میں بھی مانوں گا، او جی نہیں وقت کا تقاضا ہے، اولاد کی بات ماننی پڑتی ہے، نہیں تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کہو میں نبی کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اس وقت تقابل کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس وقت کامیابی نصیب فرمائے۔ تو نبی سے محبت ہو، سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے، اور پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت، اور آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ اب نبی سے محبت زیادہ کیوں ہو، لمبی تفصیل میں نہیں جاتے، مختصر۔ محبت کی 5 اسباب، 5 قسم کی محبت ہوتی ہے دنیا میں۔ دنیا میں اگر محبت ہے تو 5۔ نمبر 1، ایک محبت طبی ہوتی ہے۔ محبت طبی وہ محبت ہوتی ہے جس کا سبب جزئیت اور کلیت کے اعتبار سے جو محبت ہو، وہ کیا، وہ آپ نے بھی دیکھا ہوتا ہے ایسے۔ بچہ اپنا جز ہے، بندے کو قدرتی طور پر اس سے محبت ہوگی۔ ہاتھ اپنا ہے، اس کو ضائع ہوتے ہوئے آدمی کو دکھ ہوگا، میرا ہاتھ ہے، یہ محبت طبی ہے۔ جز کی طرف مائل ہوتا ہے، یہ طبعاً ہے۔ اولاد کی طرف محبت ہے، یہ طبی ہے۔ اولاد کو والدین سے محبت، یہ طبی محبت ہے، طبعاً ہے، طبیعت میں میلان پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسری محبت ہوتی ہے احسانی۔ اگر کوئی کسی پر احسان کر دے، محبت احسانی وہ جس میں کسی احسان کی وجہ سے دل دوسری طرف مائل ہو جائے، تو وہ دنیا میں ہوتا ہے۔ کتے سے بھی نہ آپ نے دیکھا، اور ویسے بھی دیکھ لیتے ہیں کبھی کبھی ایسے نظر ادھر بھی آ جاتا ہے، نہیں تو ہر جگہ نظر آتا ہے۔ کتا ہے، کتا گلیوں میں گھومنے والا، اس کو بھی ایک ٹائم روٹی ڈال، دوسرے ٹائم روٹی ڈال، تیسرے ٹائم وہ آپ کو دیکھ کر دم ہلا کر بڑے شفقت اور پیار سے قریب آ جائے گا۔ ایسے ہے نہیں ہے؟ کیوں؟ یہ کتا بھی محبت کرنے لگ گیا، اس کو بھی پتہ میرے اوپر اس نے احسان کیا ہے۔ احسان یہ دل کو کھینچ لیتا ہے، یہ طبی چیز ہے، یہ احسان عجیب چیز ہے۔ اور ادھر باہر کبھی کبھی گزرتے ہیں تو بچوں کی شور ہوتی ہے۔ اچانک 1-2 دفعہ گزرا ہوں، بہت شور ہوئی ہے، اور رات دیر سے شور ہوئی، بڑا حیران ہوا، دیکھا مڑ کر، دائیں بائیں محلے کے لڑکے بھی تھے لیکن کتے تھے، ماشاءاللہ کتے 2 بندے آئے ہیں،
ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے، میں بھی دیکھ کر حیران، یا اللہ، یہ بندوں سے پوچھا یہ کیا چکر ہے؟ وہ کہتا ہے بس دیکھتے رہو۔ میں نے کہا دیکھنا تو نہیں ہے، ہم نے جانے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم کیا کریں گے؟ شرعاً ہمارے لیے جائز بھی نہیں ہے۔ چلو تم وجہ نہیں بتاتے ہو، لیکن وجہ یہی نظر آئی ہے کہ وہ ان کو کھلاتی پلاتی ہیں۔ کتے دوڑتے ہیں، جیسے وہ باہر نکلتی ہیں کتے دوڑ کر آ جاتے ہیں، لڑکے بھی تماشا دیکھنے لگ جاتے ہیں، لڑکے بھی آگے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ کتا کیوں محبت کرتا ہے؟ احسان ہے، یہ کتے میں بھی ہے، انسان میں بھی ہے۔ ریچھ لوگوں نے پکڑا ہوتا ہے، اس کو کھلاتے پلاتے وہ ریچھ اس کے ساتھ چلنے لگ جاتا ہے، دیکھا ہے نا؟ یہ محبت احسانی ہے۔ اور الانسان عبدۃ الاحسان، انسان بھی احسان کا بندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ احسان کیا جائے، یہ اس کا دل مائل ہو جاتا ہے، انسان کا بھی ہر شے مائل ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز محبت جمالی ہے، وہ محبت ہے جس کا سبب جمال ہو۔ کسی کا جمال دیکھ کر واہ بڑی خوبصورت چیز ہے جی، مجھے بڑی اس چیز کی شوق ہے، چاہت ہے، یہ ہے، تو جمال دیکھ کر دل مائل ہو جاتا ہے۔ اور یا پھر یہ جمال کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں، اور کسی کا حسن دیکھ کر محبت آ جاتی ہے، اور کسی کا کمال، محبت کمالی ہوتی ہے کہ کسی میں کوئی کمال نظر آئے اس کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے کہ اس بندے میں یہ ایک کمال ہے، بڑا ہمدرد ہے، یہ بندے میں یہ کمال ہے، بڑا تقوی والا ہے، یہ بندے میں یہ کمال ہے، بڑا عاجزی والا ہے، یہ بندے میں یہ کمال ہے، یہ شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے، یہ بندے میں یہ کمال ہے، اس کا علم بڑا بلند ہے۔ لوگوں کی چاہت ہوتی جی بہت بڑا عالم ہے جی، ہمیں اس لیے سے محبت ہے۔ کوئی کمال دیکھ کر محبت ہو جاتی ہے۔ بہت سارے کمالات ہیں دنیا میں، تو کمال کی وجہ سے دل مائل ہوتا ہے، جمال کی وجہ سے ہوتا ہے، حسن کی وجہ سے ہوتا ہے، احسان کی وجہ سے ہوتا ہے، تباً ہوتا ہے۔ ایک محبت عقلی ہوتی ہے، محبت عقل کی بنیاد پر ہو، وہ کہتی ہے نفع نقصان کی بنیاد پر بات ہوگی۔ نفع جہاں ہو دل مائل ہو جاتا ہے، نقصان جہاں ہو عقل کھینچ لیتا ہے، پیچھے ہٹ۔ یہ محبت عقلی ہے۔ ان پانچوں محبتوں کے سبب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلیٰ درجے کی پائے جاتے ہیں۔ محبت عقلی، عقل کا تقاضا ہے نبی کی محبت، دونوں جہانوں کی کامیابی نفع ہی نفع ہے۔ نبی کی غلامی دونوں جہانوں کی عزت ہے، نبی کی غلامی جہنم سے آزادی ہے، نفع سب سے زیادہ نبی کی بات ماننے میں ہے۔ عقل کا تقاضا پھر نبی سے محبت کر، نبی کی غلامی کر، اس کو محبت عقلی کہتے ہیں، عقل کی بنیاد پر ہے۔ باپ کی اتباع تجھے آگ سے نہیں بچائے گی، نبی کی اتباع آگ سے بچا لے گی۔ اولاد کی بات مانی تو آگ سے نہیں بچ سکتا ہے، لیکن نبی کی بات مانی تو آگ سے بچے گا، نقصان سے بچے گا۔ عقل کہے گی ادھر آ، عقل، یہ محبت عقلی ہوتی ہے، نفع نقصان کی بنیاد پر بات ہوتی ہے۔ اور محبت عقلی کبھی تو ایسے بھی دیکھنے میں آیا، اللہ بچائے، کسی کو پھوڑا نکل گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ کینسر ہو گیا جی، میں تو کاٹتا ہوں ہاتھ کو، ویسے یہ ہاتھ سے محبت تھی تبھی، لیکن ڈاکٹر نے کہا باقی بدن کو نقصان ہے، کاٹنا پڑے گا۔ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ٹائم دو، کاٹو، کرو آپریشن، پیسے لو، کتنے لو؟ خوشامت، پیسے بھی دے گا، چپلوسی بھی کرے گا، ہاتھ کاٹ۔ او خدا کا بندہ تیرا جز ہے، اس کو کاٹتا ہے؟ کہتا ہے عقل کا تقاضا ہے، فائدہ اسی میں، کاٹنے میں۔ یہ محبتیں، اب یہ اس محبت میں آ گیا، چاہت میں آ گیا ہے، کاٹو جی۔ تو نفع نقصان نبی کے ساتھ غلامی میں ہے کہ نبی کی غلامی میں فائدہ زیادہ محبت عقلی نبی سے ہونی چاہیے۔ اصل محبت کا محور اللہ کی ذات، پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آگے والی محبتیں بھی نبی میں پائی جاتی ہیں۔ اگر جمال اور حسن کی وجہ سے محبت کرو تو ساری دنیا کا حسن ملا کر ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں نے جنت میں یوسف کو دیکھا تھا معراج میں، فقد اوتی شطر الحسن، دنیا کا آدھا حسن یوسف کے پاس نظر آیا تھا۔ آدھا حسن کل دنیا پہ تقسیم کیا، کل دنیا بھائی، ادھر ایک حسین دوسرا حسین، لوگ کہتے ہیں وہی میں مر گیا ہوں،
اچھا پھر پھول حسین، ایک گل پھول دوسرا پھول، ایک پھل دوسرا پھل، واہ عجیب ہے، لیکن یہ سارا حسن ملا یوسف کو، آدھا ملا کل دنیا کو تقسیم کیا ہے۔ یوسف کا حسن کیسا ہوگا؟ اور فرمایا نبی کا یوسف کا حسن دنیا کا حسن ملا کر ایک محمد کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محبت جمالی بھی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، جمال بھی ہے حسن بھی ہے، عقل کا تقاضا بھی ہے محمد سے محبت ہو۔ جمال اور حسن بھی کہتے ہیں اگر جمال کے پیچھے جاتا ہے تو ادھر جا، اگر کمال کے پیچھے جاتا ہے محبت کمالی ہے تو دنیا میں اللہ کے بعد کمالات ہیں تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ علم کا کمال اس میں، عقل کا کمال اس میں، ہنر کا کمال اس میں، ہر قسم کے کمالات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی نے اس موقع پر عجیب جملہ کہا ہے، دنیا کے کمالات ایک تجھ میں، دنیا کے کمالات جتنے بھی دیکھو فلاں کمال فلاں کمال فلاں، ایک تجھ میں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار۔ نبی کے کمال کسی میں آ جائیں، سب میں نہیں آ سکتے ہیں۔ کوئی ایک علمی طور پر بولے گا، کوئی دوسرے وصف میں آگے ہوگا، کوئی تیسرے وصف میں آگے ہوگا، نبی میں سارے اوصاف جمع تھے کمالات کے۔ اگر میدان میں دیکھا جائے کمانڈر اعلیٰ درجے کا نظر آتا ہے، سپہ سالار نظر آتا ہے، دوسری جگہ کھڑے ہو کر بولتا ہے اعلیٰ درجے کا استاد نظر آتا ہے، کہیں نظر آتا ہے تو اعلیٰ درجے کا شفیق والد نظر آ جاتا ہے، کہیں چلتا ہوا نظر آتا ہے کہ فاتح مکہ کا عظیم کمان فاتح بنتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں وہ حکومت وقت کا اعلیٰ ترین حاکم بنا ہوا نظر آتا ہے، اور کہیں مسلح پہ ہوتا ہے رات کو روتا ہوا عاجز ترین بندہ نظر آتا ہے۔ عجیب اس کی صفاتیں، کیا کیا صفاتیں اس میں۔ تو کمالات سارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ محبت کا تقاضا ہے، محبت کس سے ہونی چاہیے؟ کمال والے محمد سے۔ تو جمال بھی اس میں، کمال بھی اس میں، احسان کی محبت بھی اس سے ہونی چاہیے جتنے احسان نبی کے ہمارے اوپر ہیں کسی کی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے بعد احسان ہے نبی نے، ماریں کھائیں دین پہنچایا، تکلیفیں برداشت کیں دین پہنچایا، گالیاں برداشت کیں دین پہنچایا، بچیوں کو طلاقیں ہوئی ہیں دین پہنچایا، اذیتیں اٹھائیں دین پہنچایا، رات کو دن کو رو رو کر دین پہنچایا، اللہ سے مانگ مانگ کر دین پہنچایا۔ اس عظیم انسان کا ہمارے اوپر بہت بڑا عظیم احسان ہے، اللہ اس پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ احسان ہے تو اس نبی کا ہمارے اوپر ہے، رات کو رو رو کر اللہ سے مانگا ہے، یا اللہ امت کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے دے۔ اس نے کسی موقع پر امت کو نہیں چھوڑا، لیکن آج امت اس کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ معراج بڑا عجیب مارکہ تھا، عجیب مقام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ۔ اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہو رہی تھی، اللہ نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا، نبی زمین سے آئے ہو، معبود سے ملے ہو، کوئی خاص محبوب سے ملتے وقت آدمی خاص تحفہ لے کر آتا ہے، بتا کیا لائے ہو؟ واہ، اللہ کے نبی نے بھی کمال کیا، آگے نبی بھی کمال والا تھا۔ اس نے کہا تحفہ لائے بندہ دوسرے کے پاس وہ جو اس کے پاس نہ ہو، میں اپنے علاقے سے اپنے علاقے کی چیز لے کر جاؤں، وہ تحفہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے علاقے کی یہ چیز ہے۔ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ وہ دیتا ہے، بے انتہا دیتا ہے، یہ تحفہ کیا لاؤں؟ اللہ علم کا کمال نبی کو تھا، اللہ نے دیا تھا۔ فرمایا اللہ کے پاس عاجزی اور عبادت نہیں ہے۔ نبی نے کہا میں تحفہ لے کر آیا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ زبان سے بھی تیری مدح ثنا، تیری عبادت، بدن بھی تیری عبادت، مال بھی تیری اطاعت عبادت میں جائے گا۔ میرا مال بھی تیرا، میری زبان بھی تیری، میرا بدن بھی تیرا، میں عاجز ہو کر تیری عبادت کروں گا، مال کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، بدن کے ذریعے سے۔ اللہ خوش ہو گئے، واہ یہی تو میرے در میں اس کی کمی ہے، باقی تو سب کچھ میرے پاس ہے۔ اللہ نے آگے سے کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ نبی تیرے اوپر اللہ کی سلامتیاں ہوں، برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں۔
کام تو ہو گیا، لیکن نبی نے ایسے نہیں کہا بس جی میں کامیاب. نبی نے کہا بڑا اچھا موقع ہے، اللہ بھی اپنی رحمت کے جوش میں آیا ہوا ہے. فرمایا نہ اللہ صرف میرے اوپر نہ ہو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میری امت کے اوپر بھی ہو، لیکن میری امت کے وہ لوگ جو صالح ہیں، جو میری اتباع میں چلیں، ان کے اوپر بھی رحمتیں نازل فرما. اللہ نے فرمایا کہ نازل کر دی ہیں. اس موقع پر بھی نبی نے امت نہیں چھوڑی ہے، امت کو ساتھ رکھا. فرشتوں نے جب دیکھا عجیب انداز، فرشتوں نے بھی برملا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. ہم بھی گواہی دیتے ہیں الوہیت میں وہ یکتا، عبودیت میں مصطفیٰ یکتا ہے. فرمایا عجیب منظر ہے دونوں کا. اللہ نے اسی کو نماز میں کہا دہراؤ ذرا. تو اس نبی کا ہمارے اوپر ہر طرح کا احسان ہے. اگر احسان کے اعتبار سے محبت ہو تو اس نبی کے ساتھ ہونی چاہیے. اس نے ہمیں ایمان دیا، دین دیا، قرآن لا کر دیا، ماریں کھا کر ہمیں سب کچھ دیا. اللہ اس کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اور محبت تبھی بھی ہو نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا، سورۃ احزاب میں بھی اللہ نے ذکر کیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی نے بھی فرمایا نا اولیٰ المؤمنین من انفسہم، میں مومنوں کی جان سے بھی مومن سے زیادہ محبت، زیادہ درد رکھتا ہوں. مومن کو اپنے ہاتھ میں تکلیف ہوگی، اس کو درد اتنا نہیں جتنا درد مجھے میری امت کو ہوتا ہے. میں اس کی جان سے بھی زیادہ اس کے درد کو محسوس کرتا ہوں. تو نبی کو محبتیں تبھی بھی ہم سے، ساری محبتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ سے محبت کر تو اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. یہ محبت کا محور ہے نبی. اب نبی کی محبت کرو گے تو نبی کے غلام بننا پڑے گا. محبت کا دعویٰ کر لیا بس کافی. فرمایا نہ دعوے کے لیے جس محبوب کی محبت کرتے ہو، محبوب سے محبت کرنے والا محب جان دے دیتا ہے محبوب پر. عاشق معشوق کے اشاروں پر رقص کرتا ہوا نظر آتا ہے. اگر تمہیں نبی سے عشق ہے تو پھر نبی کے اشاروں پہ چل، نبی کی ہدایات پر چل، نبی کے طریقے پر چل. اور فرمایا لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری نبی سے سچی محبت ہے نبی کی اطاعت کر. لأن المحب لمن یحب یطیع، کیونکہ محب اپنے محبوب کی اطاعت اور غلامی کیا کرتا ہے. دنیا کے اندر یہی ضابطہ ہے. عاشق معشوق کے اوپر اشاروں سے چلتا رہتا ہے، جان دیتا رہتا ہے. تو فرمایا تمہیں نبی سے محبت ہے تو نبی کی اطاعت کرو نا، نبی کی غلامی کرو. اللہ ہم سب کو نبی کی غلامی نصیب فرمائے. تو آیت میں بھی اللہ نے فرمایا اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے نبی کی اتباع کرو، غلامی کرو. محبت ایک باطنی چیز ہے، دل کی ہے. اس کے لیے ظاہری علامت ہونی چاہیے. اور ظاہری علامت کیا ہے؟ وہ ہمارے اعمال ہیں، وہ ہمارا طریقہ کار ہے. اگر ہمارا طریقہ نبی کی اتباع میں ہے تو ہمیں نبی سے محبت ہے. دل میں کہتا ہوں، میں زبان سے کہتا ہوں میری محبت، لیکن میرا انداز، میرا طریقہ نبی کے طریقے پر نہیں ہے. تو کیسے پرکھا جائے گا کہ اس کو نبی سے محبت ہے؟ اس کا نبی سے محبت ہونے کے لیے محبت قلبی چیز ہے. اس کے لیے معاملات، حالات، طریقہ کار اپنانا پڑے گا. اللہ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے. اور ویسے محبت کا دعویٰ فضول ہوگا. اور آج کل کرتے بھی رہتے ہیں. کوئی بیٹا باپ کی ایک بات نہیں مانتا ہے، باپ کی نافرمانی، باپ جو کہتا اس کے خلاف. بچے تجھے بار بار سمجھائے باز نہیں آتا ہے، باز نہیں آتا. تو مجھے نہیں مانتا ہے باپ؟ او جی میں آپ کو باپ مانتا ہوں، آپ سے بڑی محبت ہے، توبہ توبہ آپ سے بڑی محبت ہے. وہ کہے گا چنگی محبت ہے، بات ہے کہ نہیں مانتا میری. یہ محبت نہیں ہے. محبت ہے تو میری بات بھی مان. نبی سے محبت ہے، نبی کی بات مان. اور امت والے اس وقت اس معاملے میں کمزور ہیں، اجتماعی طور پر کمزور ہیں ہم. اللہ ہمیں نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے. اور مشرکین مکہ سے بھی یہی بات ہوئی. قرآن کی آیت کا شان نزول بھی سنو، پھر آیت میں جاتے ہیں، بات ختم ہوگی. مشرکین یہود کو کہا کہ خدا کے بندو بندے بنو، خدا کے بندو خدا کے بندے بنو. وہ کہا اللہ سے تو ہمیں محبت ہے. اور
اللہ سے محبت ہے اور اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ اچھا تم اللہ کے محبوب ہو؟ جی۔ یہودیوں نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے ولیوں کی، نبیوں کی، محبوبوں کی اولاد ہیں، تو ہم سے اللہ نے محبت کی ہوئی ہے۔ اچھا عیسائیوں کو کہا اللہ کے بندے بنو، انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور کیا چاہیے، ہمارے لیے نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کو کہا لات کی پوجا کرتے، عزا کی پوجا، لات کو سجدے، عزا کے سجدے، منات کے سجدے، حبل کی نیازیں، کہا یہ کیا کرتے؟ کہتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ اللہ کی محبت میں ہم کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کر کے ہمیں ان کے در پہ لے آتا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ دھوکہ شیطان نے دیا۔ اللہ نے یہ آیت تعریف فرمایا تمہیں اللہ محبوب بنا گیا نا، پھر تمہیں بھی اللہ سے محبت ہونی چاہیے، تو تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ پھر اللہ سے تمہاری محبت ہو کیسی ہوگی؟ اللہ کے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اللہ کی محبت مانیں گے تب جب تم نبی کے غلام نظر آؤ گے، نبی کی اتباع نظر آئے گی، نبی سے محبت ہوگی، نبی کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے نظر آؤ گے تو تمہاری محبت ہے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور اسی کو ذکر کر کے فرمایا، نبی اعلان کر کے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، آرے کا دعویٰ، تو پھر فتبعونی، نبی ان کو یہ بتا دو میری اتباع کرو، میرا طریقہ اپناؤ، میرا اسوہ حسنہ اپنا لو، نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، میری ادائیں اللہ کو محبوب ہیں، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ محبوب کی ادائیں بھی محبوب ہوا کرتی ہیں، اور یہ عاشق مزاج لوگوں سے پوچھو گے نا، محبوب کی ادائیں اپنانے والے، سٹائل اپنانے والے کو بھی اچھا کہتے ہیں، ماشاءاللہ جی یہ میرے فلاں کی سٹائل اس نے اپنایا، بڑا اچھا آدمی ہے، اس کا سٹائل ہے، اس کا انداز ہے۔ ارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل اپنا، ظاہر میں، باطن میں، کردار میں، اعمال میں، لباس میں، اطوار میں، اللہ کو تو اللہ تمہیں محبوب بنا دے گا۔ یہ اور ہوتا بھی یہ ہوتے ہیں، محبوب کی ادائیں تو بندے کو محبوب ہوتی ہیں، بلکہ عاشق مزاج لوگ، اور لیلا اور مجنوں کا عشق بڑا مشہور تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کے تھے۔ مجنوں جا رہا تھا، لیلا سے محبت تھی، لیلا ایک عورت تھی، اللہ دل میں ڈال دیتا ہے، اللہ کی لیلا لیلا ہی تھی، لیلا کا معنی سمجھے ہو، میں نے اسی لیے لیلا لیلا ہی تھی۔ لیلا رات کو کہتے ہیں، رات سیاہ ہوتی ہے، وہ بھی کالی سیاہ تھی، لیکن محبت ہے، دل وہ آ جائے تو کیا ہے، وہ اتنا محبت میں آگے نکلا تھا، مجنون ہو گیا بیچارہ، نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا۔ لیلا ادھر گئی ہے، ہاں جی ادھر گئی، ادھر دوڑ جاتا تھا، لیلا ادھر گئی ہے، ادھر گئی، ادھر چلا جاتا تھا۔ لوگ کبھی شرارتاً کہہ جاتے لیلا ادھر چلی گئی ہے، ادھر چلا جاتا تھا۔ چلتے چلتے کسی نے کہا لیلا ادھر گئی ہے نا، وہ تو کبھی پتہ نہیں کس وقت گئی تھی، جوتے اس کے دیکھ لیے، ہاں یہ نشان تو ہیں لیلا کے۔ چلتے چلتے آگے کتیاں جا رہی ہیں، کتی کا پاؤں لیلا کی جوتے والے کے اوپر آ گیا، کتی چلتے 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 کتی تھکی، یہ بھی تھک کر کتی کے پاؤں چومنے لگ گیا، ارے تیرے پاؤں بڑے مبارک ہے، لیلا کے پاؤں کے اوپر تیرا پاؤں آیا ہے۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ یہ کیا تھی؟ یہ محبت ہے، یہ دنیا کی بات۔ یہ کہنا چاہتا ہے عاشق معشوق کی ہر ادا نہیں، معشوق سے جڑنے والی چیز سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو نبی کو بھی اللہ محبوب ہے، محبوب کی ادا اپنا، اللہ تجھے محبوب بنا دے گا۔ بات یہ تھی۔ فتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا نبی ان کو کہہ دو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور کام کیا کرے گا؟ صرف محبت کرے گا اللہ۔ فرمایا بشری تقاضے پر کمی بیشی ہوگی، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا۔ نبی کی غلامی میں بڑا فائدہ۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کل نبی یہ بھی بتا دو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یاد رکھو شیطان کی اطاعت نہیں، بندے کی اطاعت نہیں، اپنے پیر کی، دوسرا اپنے پیر کی، چوتھا اپنے پیر کی، چوتھا اپنے بنا لو تو پھر تو اتباع نہیں ہوئی ہے۔ سارے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت اللہ کا قرآن جو کہے،
اور رسول کی اطاعت طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا فرمایا۔ اور یہ کمال انداز محدثین مفسرین آ کر حیران ہو گئے، اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر کر دیا، اطیع اللہ والرسول، حالانکہ انہیں یہ چاہیے تھا اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ عربی گرامر کے اعتبار سے گہرائی میں نہیں جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں اللہ رسول کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر اللہ نے بیان کیا، گویا کہ میرے نبی کی بات مانی میری مانی ہے، اور میری مانو گے تو تکامل تب بنو گے میرے نبی کے طریقے پر ہوگی تو میری ہے، اگر میری بات مانی ہے لیکن میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے وہ میری نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ آج کل بہت سی باتیں ایسی ہیں، کوئی کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز نبی والی نہیں ہے، اور نماز الی آخری اس میں نہیں جاتے ہیں، لمبی بات ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر اس سے اعراض کرو گے اللہ ایسے منکروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے رسول کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ